بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ان نبی جحیفہ وہب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، نبی وہب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، اخن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین سلمان و ابی الدرداء، جب رسول کریم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں بھائی چارہ بنایا نا، ایک ایک صحابی مہاجر ایک انصار کو کھڑا کر کے کہا کہ یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں، ان دونوں کو بھائی بناتے تھے حضور، تو وہ بڑے خلوص کے ساتھ بھائی بنتے تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جناب سلمان اور ابی الدرداء ان دونوں کا آپ نے بھائی بھائی بنایا۔ سلمان مدینہ منورہ والے تھے، ابو الدرداء جو ہے مہاجر تھے۔ وزارہ سلمان و ابو الدرداء، جناب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو الدرداء کے پاس ملنے کے لیے گئے، ان کے گھر گئے۔ فرا ام الدرداء متبذلۃ، جناب سلمان نے ان کو دیکھا، ابو درداء کی جو زوجہ محترمہ ہے نا، بڑے ہی ماڑے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سادہ سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، گھر میں ہیں۔ فقال، ان سے آپ نے کہا کہ ما شانو کہ تیری کیا وجہ ہے بیوی، بڑے اس طرح کے کپڑے پڑے ہوئے پھٹے پرانے ہیں، سادہ سے کپڑے پہنے، کیا وجہ، خیر ہے؟ قالت اخو کا ابو الدرداء لیس لہ حاجت فی الدنیا، وہ کہنے لگی کہ آپ کا بھائی جو ہے نا، میرا شوہر ہے ابو الدرداء، اسے کوئی چاہت کوئی شوق نہیں ہے دنیا داری کا، دنیا داری کا اس کو خواہش نہیں ہے، شوق نہیں ہے کوئی بھی۔ اچھا، اجا ابو الدرداء، تھوڑی دیر بعد ابو الدرداء آ گئے، باہر گئے ہوئے تھے۔ سانا لہو تعامن، انہوں نے اس مہمان کے لیے جناب سلمان رضی اللہ عنہ کے لیے کھانا بنوایا، کھانا تیار کیا۔ فقال له، تو کہنے لگے، فرمایا ان کو کہا، قل فانی صائم، حضور یہ کھانا کھائیں، آپ مہمان ہیں، میں روزے سے ہوں۔ نفل روزے رکھتے تھے، مستقل روزے رکھتے رہتے تھے، تو کہنے لگے کہ میں روزے کے ساتھ ہوں، آپ کھانا کھائیں۔ ابو درداء بڑے تھے نا، قالا، کہنے لگے، ما انا بآکل حتی تاکلا، میں نہیں کھاؤں گا جب تک تم نہیں کھاؤ گے۔ روزہ رکھا ہے تو کیوں رکھا ہے؟ نفل روزے رکھنے جائز ہیں جتنے رکھے جا سکے، لیکن مسلسل روزے رکھنے میں ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو نہیں کھاؤں گا جب تک تم نہیں کھاؤ گے۔ فاکالا، انہوں نے کھا لیا۔ پھر نفل روزہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نفل روزہ کسی وجہ سے توڑنا پڑے، توڑ دے، ایک روزہ بعد میں رکھنا پڑتا ہے، 60 روزے نہیں رکھنے پڑتے۔ انہوں نے روزہ توڑ دیا، کھانا کھا لیا، بھائی نے بھی جو مہمان آیا تھا اس نے بھی کھا لیا۔ فلما کان اللیل، جب رات کا ٹائم ہو گیا نا، مولوی شاہ سے فارغ ہو گئے، سونے کا ٹائم آ گیا، ذهب ابو الدرداء یقوم، تو وہ کھڑے ہو گئے ابو درداء نماز کے لیے۔ قال له، انہوں نے کہا بھائی نے، نم، تم سو جاؤ۔ فناما، سو گئے۔ ثم ذهب یقوم، پھر اٹھے کھڑے ہوئے تو فقال له نم، پھر کہا سو جاؤ۔ جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ ذرا سو جاؤ، پھر اٹھے، پھر کہا سو جاؤ ذرا۔ لما کان من آخر لیل، جب رات کا آخری پہر آیا نا، تہجد کا ٹائم ہوا، اس نے کہا، قال سلمان نے کہا، قم الان، اب کھڑے ہو جاؤ، اب اٹھو، اب قیام کرو، نفل پڑھو۔ فصلیا جمیعا، پھر انہوں نے پورا دونوں نے نماز پڑھی۔ قال سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا اپنے بھائی سے، انا لربک علیک حقا، بے شک تمہارا رب کا تمہارے اوپر حق ہے، اس کے حقوق ہیں جو ذمہ داری اس نے ڈالی ہیں، فرائض ہیں، وہ ادا کرنے ہیں۔ انا لنفسک علیک حقا، تیری اپنی ذات کا بھی تیرے پر اوپر حق ہے، تیرے جسم کا، جان کا، تیرے نفس کا بھی تیرے اوپر کوئی حق ہے، اس کو بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ روزے رکھ کے مار دینا ہے نفلی روزوں کے ساتھ ہی۔
فرمایا والے اہل کا علیہ کا حقاً، اور تیرے گھر والوں کا بھی تیرے اوپر کچھ حق ہے، تیری بیوی کا بچہ کا بھی حق ہے۔ تو فاتح کل ذی حق حق کہو، آتے ہر ایک کو عطا کرو اس کا حق جو اس کا بنتا ہے۔ بیوی کا حق بھی دو، اپنا حق بھی رکھو، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرو۔ فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کے پاس حاضر ہوئے دن کو، ذاکر ذالک لہو، تو حضور کو یہ بات رات والی سنائی، جناب یہ آئے ہیں اور آ کے اس کو روکا، روزہ رکھنے سے بھی روکا ہے، نمازوں سے بھی روکا ہے، نفلی نماز جو ساری ساری رات پڑھتے رہتے تھے۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول کریم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدق سلیمان، سلیمان نے ٹھیک کہا ہے۔ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اپنے بھی حقوق رکھیں، اوروں کو بھی حقوق دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارک میں عرض مولا کریم، ابو کریم کا صدقہ ہماری ساری منزلیں آسان فرما،